بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ صحابہ کرام نے ان کے بارے میں کیا آراء پیش کیں اور پھر کس کی رائے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو رہائی دینے کا فیصلہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ قیدیوں کی رہائی کے دوران پیش آنے والے حالات اور واقعات بھی ہم آپ کو سنائیں گے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی بھی شامل ہے، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلحت کے تحت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند فرمایا اور ان لوگوں کی جان بخشی کر دی۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا جن میں یہ واضح کیا گیا کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جانا چاہیے تھا۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدیوں میں تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ ہوا ہے تو انہوں نے شہر کے اندر ایک ہار بیچ دیا۔ یہ ہار حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شادی کے موقع پر تحفے میں دیا تھا۔ جب یہ ہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا اور فرمایا، اگر تم مناسب سمجھو تو زینب کی قید سے رہائی کر دو اور یہ ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ کرام نے فوراً عرض کیا، یقیناً یا رسول اللہ۔ چنانچہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار بھی واپس کر دیا گیا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ لیا کہ وہ مکہ پہنچتے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ دوستو، یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ حضرت زینب کی شادی ابو العاص سے اس وقت ہوئی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اسلام کی دعوت شروع نہیں کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز فرمایا تو مشرکین نے ابو العاص پر زور ڈالا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ البتہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو ان کے شوہروں نے طلاق دے دی تھی، کیونکہ ابھی صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ ابو العاص نے مشرکین کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو العاص غزوہ بدر کے کچھ عرصے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے لیے مدینہ منورہ سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ ابو العاص نے وعدے کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ یاد رہے کہ اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راستے میں کفار نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ دوستو، حضرت ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی حشام اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ ادا کر کے رہا کرایا۔ رہائی کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر ان کے بھائی بہت ناراض ہوئے اور کہا، اگر تم نے مسلمان ہونا ہی تھا تو وہیں مدینہ میں کیوں نہ ہو گئے؟ حضرت ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے سوچا اگر میں مدینہ منورہ میں مسلمان ہو گیا تو لوگ کہیں گے کہ میں قید سے ڈر کر مسلمان ہوا ہوں۔ پھر جب انہوں نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا تو ان کے بھائیوں نے انہیں قید کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رہائی کے لیے دعا فرمانے لگے۔ آخر کار ایک دن حضرت ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے بھاگ نکلے اور مدینہ منورہ میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ دوستو، غزوہ بدر کے ان قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں بہت سختی سے باندھ رکھا تھا۔ رسیوں کی سختی کی وجہ سے انہیں سخت تکلیف ہو رہی تھی۔
اور وہ کرہ رہے تھے۔ ان کی تکلیف کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساری رات بے چین رہے۔ جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے بے چین ہیں تو فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئی، بلکہ باقی تمام قیدیوں کی رسیوں کو بھی ڈھیلا کر دیا گیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فدیہ ادا کیا اور رہا ہوئے۔ اسی موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ان قیدیوں میں ایک اور شخص بھی تھا جو شاعر تھا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف اشعار کہہ کر تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اس نے عرض کیا، میں ایک غریب آدمی ہوں اور خود بہت ضرورت مند ہوں، فدیہ ادا نہیں کر سکتا، مجھ پر رحم فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور بغیر فدیہ کے اسے رہا کر دیا۔ البتہ اس سے وعدہ لیا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں کہے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ رہائی کے بعد جب وہ مکہ پہنچا تو پھر سے مسلمانوں کے خلاف اشعار کہنا شروع کر دیا اور لوگوں سے کہتا تھا، میں نے محمد پر جادو کر دیا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے بغیر فدیہ کے رہا کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اگلے سال جب کفار کا لشکر میدان میں آیا تو یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوا اور اپنے اشعار کے ذریعے کفار کو جوش دلاتا رہا اور اسی جنگ میں قتل ہوا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے مسلمان اس وقت تک حبشہ میں تھے۔ شاہ حبشہ نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر یہ خوشخبری سنائی۔ یاد رہے کہ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ بدری کہلائے اور انہیں بہت فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے اور ان سے فرما دیا ہے کہ جو چاہو کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر چکا ہوں، یا یہ فرمایا تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یعنی ان صحابہ کے پچھلے گناہ تو معاف ہو ہی گئے، اگر آئندہ بھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو تو وہ بھی معاف ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔